صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب الجماع والامام جاری ہے۔ آج جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے اذا صلی ثم اما قوما، کہ جو شخص خود نماز پڑھنے کے بعد کچھ لوگوں کو امامت کرائے، اس کا حکم کیا ہے۔ یعنی خود نماز باجماعت پڑھ لیں اور اس کے بعد جا کے اپنے محلے میں دوسرے لوگوں کو یا اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کو امامت کرائیں۔ حدیث ہے 679 679، اور یہ حدیث جو ہے یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ قال فرماتے ہیں کان معاذ یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ ثم یأتی قومہ فیصلی بہم، پھر اپنی قوم کے پاس آتے اور انہیں نماز پڑھاتے تھے۔ اچھا بات سمجھیے کہ اس میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نماز پڑھتے تھے، فرض نماز، اور اس کے بعد جب اپنے محلے میں اپنی قوم میں جاتے تو انہیں جا کے نماز کی امامت کراتے۔ اچھا اب اس قسم کی جو امامت ہے یہ امام شافعی کے نزدیک تو جائز ہے، پڑھ لیں خود کسی امام کے پیچھے اور پھر جا کے دوسروں کو پڑھا دیں، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ درست نہیں ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نفل کی نیت سے پڑھتے ہوں اور قوم کو جا کے جو پڑھاتے ہوں فرض ہو۔ بہرحال مطلب اس پہ علماء نے بحث کی ہے، لیکن یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یہ کہا ہو کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فرض نماز پڑھتا تھا اور قوم کو نفل پڑھاتا تھا، یا اس کے الٹ۔ تو یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اندازہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو نماز ہوگی وہ تو فرض ہوگی، اور ہو سکتا ہے دوسری جگہ نفل پڑھتے ہوں، یا ہو سکتا ہے دونوں جگہ وہ ایسی نیت کرتے ہوں۔ تو یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ یہاں بھی پڑھتے ہیں اور وہاں بھی جا کے پڑھاتے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا تھا۔ اور تیسرا جواب اس کا یہ بھی دیتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جب ایک دن میں 2 دفعہ بھی نماز باجماعت پڑھی جا سکتی تھی، کہ کوئی ایک جگہ پڑھ لے پھر دوسروں کو پڑھا دے، لیکن بعد میں اس کی ممانعت ہو گئی تھی۔ واللہ عالم کے جو صحیح بات ہے وہ کیا ہے، لیکن یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اگلا باب ہے باب من اسمع الناس تکبیر الامام، کہ جو شخص لوگوں کو امام کی تکبیر سنائے، یعنی مکبر بنے۔ مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ ہیں اگر، اور امام کی آواز پہنچ نہیں سکتی پیچھے تک، تو وہ کیا کرے کہ کوئی شخص مکبر ہو جو اونچی آواز میں تکبیر پڑھے اور لوگوں تک آواز پہنچے۔ آج کل تو لاؤڈ سپیکر استعمال ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ آواز دور تک پہنچ جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حرم شریف میں جب لاکھوں لوگ ہوتے ہیں حج کے موقع پہ، اور اس کے علاوہ بھی رمضان میں بھی، تو امام کی آواز پوری طرح سے نہیں آتی، اور مکبر ہوتا ہے جو پیچھے تکبیر کہتا ہے، اور لوگ جو ہیں اس کی تکبیر کو اسی کا ہی اتباع کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اسی چیز کے بارے میں یہ ذکر ہے۔ اچھا اس میں جو حدیث لائے ہیں امام بخاری، وہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے دنوں میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز پڑھانے کو کہا تھا، تو وہی حدیث ہے، اور اس کی زیادہ ہمیں تشریح کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے مکبر کا کام کیا تھا کہ وہ تکبیر کہتے تھے اور لوگ ان کے پیچھے ان کی اقتداء کرتے تھے۔ حدیث ہے 680، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے عن عائشہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لما مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرضہ الذی مات فیہ، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بیماری لاحق ہوئی جس میں آپ کی وفات ہوئی تھی، اتاہ بلال یؤذنہ بالصلاۃ، تو حضرت بلال آپ کو نماز کی اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوئے۔ فقال امروا ابا بکر فیصلی، تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ قلت ان ابا بکر رجل اسیف، کہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ تو بہت رقیق القلب ہیں، یقیم مقامک یبکی فلا یقدر علی قراءت، کہ وہ تو جب آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے تو رونے لگیں گے اور قرات نہ کر سکیں گے۔ قال امروا ابا بکر فلیصلی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ فقلت، وہ کہتی ہے میں نے کہا مثلہ، ویسے ہی کہا جیسے پہلے جواب دیا تھا۔ فقال فی ثالثۃ و رابعۃ، کہ آپ نے پھر تیسری دفعہ یا چوتھی دفعہ بھی یہی فرمایا کہ ان سے کہیں کہ نماز پڑھائیں۔ ان کن صواحب یوسف،
کہ آپ لوگ تو یوسف علیہ السلام کی جو عورتیں تھیں ان کی طرح سے کر رہی ہو، مرو ابا بکر فلیصلی، حضرت ابوبکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں. فصلی وخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحادی بین رجلین، تو حضرت ابوبکر صدیق نے نماز شروع کر دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے سہارے تشریف لے گئے. کأنی انظر الیہ یخط برجلیہ الارض، یہاں تک کہ وہ کہتی ہیں کہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سے زمین پہ جو نشان ہے وہ لگ رہے ہیں، خط کھینچ رہا ہے، یعنی پاؤں رگڑتے ہوئے جا رہے تھے. فلما رآہ ابو بکر ذهب يتأخر، کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے. فاشار الیہ ان صلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ نماز پڑھائیے. فتأخر ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور لیکن ابوبکر صدیق جو تھے وہ تھوڑے پیچھے ہٹ گئے. وقعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی جنبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کی ایک جانب بیٹھ گئے. ابو بکر یسمع الناس التکبیر، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو آپ کی تکبیر پہنچاتے تھے، کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق اونچی آواز میں آپ کے پیچھے تکبیر کہتے تھے. تابعہ محاذر عن الاعمش، محاذر نے اعمش سے روایت کرنے میں عبداللہ بن داؤد کی مطابقت کی ہے. تو مطلب یہ ہے اس حدیث سے کہ اگر لوگ زیادہ ہیں اور امام کی آواز کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکتی تو مکبر کا انتظام کیا جا سکتا ہے. ایک سے زیادہ بھی مکبر ہو سکتے ہیں اور ایک بھی ہو سکتا ہے. تو جیسے حج میں بھی ہم دیکھتے ہیں، حرم میں بھی، عام حالات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مکبر ہوتا ہے جو اونچی آواز میں تکبیر کہتا ہے، اور لوگ سڑک پہ بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دور دور تک جماعت ہوتی ہے جہاں پہ امام کی آواز پوری طرح سے نہیں پہنچ سکتی، لیکن مکبر جو ہے وہ کھڑا کیا جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے پیچھے تک لوگ ان کی اقتداء کر سکتے ہیں. اگلی حدیث بھی اسی نوعیت کی ہے، اور اس باب کا عنوان ہے الرجل یأتم بالامام، کہ کوئی شخص امام کی اقتداء کرتا ہے، وَيَأْتُمُ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ، اور لوگ اس مقتدی کی اقتداء کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لائے ہیں یہاں پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ائتموا بی، کہ میری اقتداء کرو، وَلْيَأْتَمَّ بِكُم مَّن بَعْدَكُم، اور بعد والے تمہاری اقتداء کریں. مطلب یہ کہ ایک شخص امام کی اقتداء کرتا ہے اور لوگ اس مقتدی کی اقتداء کرتے ہیں. جیسے صفیں دور تک لگی ہیں اور ہو سکتا ہے بجلی نہ ہو یا آواز اتنی نہ ہو، لاؤڈ سپیکر نہ ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، تو پھر لوگوں تک تو امام کی آواز نہیں پہنچے گی، تو کیا کریں؟ اس کی صورت یہ ہے کہ امام کی اقتداء کریں گے، جو اس کے پیچھے صف ہے وہ لوگ، اور اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ ان کی اقتداء کریں گے، اور اس طرح سے سامنے والوں کو دیکھ کے تو لوگ رکوع سجود اور نماز جو ہے وہ پڑھتے چلے جائیں گے. تو اس میں بھی جو حدیث لائے ہیں امام بخاری وہ وہی حدیث ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ. حدیث 681 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. ان عائشہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لما ثقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء بلال یؤذنہ بالصلاۃ، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری نے شدت اختیار کر لی تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نماز کی اطلاع دینے. فقال مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو بکر سے کہیے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. تو میں نے کہا یا رسول اللہ ان ابا بکر رجل اسیف وانہ متی ما یقم مقامک لا یسمع الناس فلو امرت عمر. تو کہتی ہیں میں نے کہا کہ ابو بکر صدیق جو ہیں وہ رقیق القلب آدمی ہیں، آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو سنا نہیں سکیں گے، تو بہتر ہے کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیں کہ وہ نماز پڑھائیں. فقال مروا ابا بکر یصلی بالناس، تو آپ نے پھر وہی فرمایا کہ ابو بکر سے کہیے کہ وہ نماز پڑھائیں. فقلت لحفصہ، تو میں نے حضرت حفصہ سے کہا قولی لہ، آپ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان ابا بکر رجل اسیف وانہ متی ما یقم مقامک لم یسمع الناس فلو امرت عمر. تو آپ کہہ دیں کہ بھی حضرت ابو بکر جو ہیں وہ رقیق القلب ہیں اور آپ کی جگہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نہیں سنا سکیں گے، تو آپ حضرت عمر سے کہیں کہ وہ نماز پڑھا دیں. تو انہوں نے کہہ دیا. تو قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کن لانتن صواحب یوسف مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، تم صواحب یوسف کی طرح ہو، حضرت ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں. فلما دخل فی الصلاۃ، جب ابو بکر نے نماز شروع کرا لی، وجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نفسہ خفۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طبیعت کچھ ہلکی محسوس ہوئی. فقام یحاد بین رجلین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو لوگوں کا سہارا لے کے
اٹھ کے چلنے لگے، ورجلاہ تخطان فی الارض، اور آپ کے پاؤں کے نشان لکیریں کھینچتے تھے زمین پہ، حتی دخل المسجد، یہاں تک کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، فلما سمع ابو بکر حسہ، جب حضرت بکر نے احساس کیا، انہیں محسوس ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، ذهب ابو بکر یتأخر، تو وہ اپنی جگہ سے پیچھے ہٹنے لگے، فأومأ الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی جلس عن یسار ابی بکر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور حضرت ابو بکر کے بائیں جانب بیٹھ گئے، فکان ابو بکر یصلی قائما، ابو بکر کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے تھے، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قائدا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے، یقتدی ابو بکر بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے، والناس مقتدون بصلاۃ ابی بکر رضی اللہ عنہ، اور لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے۔ تو یہ حدیث اس بات کا جواز ہے کہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ آپ حضرت بکر نے مکبر کا کام کیا، اور یہاں بات تو وہی ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھا رہے تھے، وہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے تو لوگ انہیں دیکھ کے نماز پڑھ رہے تھے، تو گویا اس طرح اقتدا ہو سکتی ہے کہ نمازی زیادہ ہیں، آواز نہیں جا رہی، اس کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا کہ امام کیا پڑھ رہا ہے، اور اگلی صفوں کو دیکھ کے پچھلی صفوں والے ان کی اقتدا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔